حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. شيعتي مهما شربتم ما أراد فاذكروني أو سمعتم من غريب أو شهيد فانذروني. صدق شیعہ اور شیعیت اور شیعہ کی حقیقت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج یہ اس کا چوتھا مرحلہ ہے. مولا کا شیعوں کو مخاطب کرنا اور ان کو اپنی طرح بلانا. اے میرے شیعہ، جب تم ایسا پانی پینا جو تمہاری پیاس کو بجھا دے، تمہارے عزم پینا یعنی اچھا پانی، زلال صاف ستھرا ٹھنڈا پانی جو تم کو سیراب کر دے، جب تم ایسا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. بس قرون مجھے یاد کرنا. اور سمے میں غریب اور شہید، جب کسی غریب یعنی کسی غریب الوطن کا تذکرہ سننا، اس کی مزدوری کا تذکرہ سننا، کسی شہید کا تذکرہ سننا تو مجھ پر ندبہ کرنا. فن دیکھوں ندبہ کرنا. ندبہ اور کریا ندبہ اور دھوکہ میں فرق ہے. ندبہ کرنا یہاں پر مولانا نے بلایا ہے شیعہ کو. میں نے عرض کیا پچھلی 3 مجلسوں میں 3 سوالوں کے جواب آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ
یہ شیعہ کون ہے، شیعہ کیا ہے، اور شیعی کا انتخاب مولا نے کیوں کیا ہے۔ عرض کیا کہ شیعہ ایک اسلام کا سب سے عظیم درجہ اور مرتبہ ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے ہر کس و ناقص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے کہ ایک بڑا درجہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس درجے کو لے کر، اس مرتبے کو لے کر بہت زیادہ حساس ہیں، بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ ہر کسی کو آسانی سے شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کو اس درجے پر پہنچنا ہے، اس مرتبے تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کشتی امام حسین علیہ السلام پر سوار ہو جائیں، اور یہ مقام و سفر ہمارے لیے بہت ہی بہترین فرصت اور اپارچونیٹی ہے۔ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں خطبہ اور موقع کا فرق عرض کرنا چاہوں، اور پھر اس کے بعد آج ہمیں 2-3 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس درجے تک پہنچنے کا جو طریقہ اور راستہ ہے وہ کیا ہے، یہ ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہاں پر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہوگی اور ایک مایوسی بھی آئی ہوگی کہ جب شیعہ کا درجہ اتنا بلند ہے تو ہم تو شیعہ ہیں نہیں، ہم تو اس درجے تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ نہیں، پہنچ سکتے ہیں، اور ہر چیز میں کچھ مراتب ہوا کرتے ہیں۔ شیعہ کے بھی مراتب ہیں، اور اس حدیث جس کو میں نے آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی عرض کیا تھا، وہاں پر بھی مولا نے جو نام دیا تھا، یہ تم نے دعویٰ کیا کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن شیعہ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، سلمان ہے، ابوذر ہے، مقداد ہے، محمد ابن ابی بکر ہے۔ یہ 5-6 نام لیے تھے نا آپ مولا نے۔ آپ لوگ تھے کہ نہیں تھے اس مجلس میں؟ جو لوگ تھے وہ ہاتھ اٹھائیں، ماشاء اللہ سے بات کریں محمد والا۔ اس نام میں بھی مولا نے درجے بیان کر دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو شیعیت کا درجہ امام حسن اور امام حسین کا ہے، اس درجے پہ سلمان تو نہیں پہنچ سکتے۔ جس درجے پہ سلمان ہے اس درجے پہ ابوذر نہیں ہے، مقداد نہیں ہے، محمد ابن ابی بکر نہیں ہے، لیکن یہ درجہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے، لیکن امام حسن اور امام حسین کے درجے پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعیت کا درجہ ہے، اور اس شیعت کے پہلے درجے اور پہلے زینے کا نام محبت اہل بیت علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ دیکھیں کہ امتحان جب ہوتا ہے ہمارا ہندوستان میں، جب امتحان ہوتا ہے گورنمنٹ اسکول میں، تو پاسنگ مارک کیا ہوتا ہے؟ 33%۔ ہم جب پڑھتے تھے تو یہی تھا پاسنگ مارک، 33% تھا، اور اس وقت سے لے کے وہاں سے لے کے 100% تک شیعت کے لیے پاسنگ مارک مثال کے طور پر 30% ہے، یعنی 30% کم سے یہاں محبت کا درجہ ہے۔ جب ہم 30% یا 33% پہ پہنچے ہیں تو یہاں پر محبت شروع ہوئی ہے، لیکن جب بچہ 60% حاصل کرتا ہے تو وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہوتا ہے، 70% حاصل کرتا ہے وہ تھرڈ پوزیشن پہ۔ ابھی اس نے جب 60% حاصل کیا تو مثال کے طور پر وہ سیکنڈ پوزیشن پہ کا سیکنڈ آئے ہیں، اور جب وہ 90%
یا 80% پہ ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ ڈویژن پاس ہوا. یہ درجے ہیں. اسی طریقے سے اہل بیت کیا جس قدر اطاعت کا مرتبہ جیسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ جو ہے وہ 99% یا 100% جو ہے وہ لے آتا ہے تو اسے فرسٹ ڈویژن نہیں کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے ٹاپر, ہے نا. وہ ٹاپ موسٹ ہوتا ہے نا, وہ ٹاپر ہوتا ہے. وہ ٹاپر ہوتا ہے, فرسٹ ڈویژن سے بھی اوپر ہوتا ہے. یہی درجہ اسی طریقے سے شیعیت کا درجہ ہے. اسی طریقے سے شیعیت کا درجہ ہے کہ جس قدر اطاعت اور محبت اہل بیت شدید تر ہوتی جائے گی مرتبہ شیعیت اتنا ہی اوپر جاتا چلا جائے گا. صلوات علی محمد و علی محمد. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو شیعہ ہیں مگر درجے ہیں شیعیت کے اور ہمیں ٹاپ درجے پر پہنچنا ہے. اب اس مرتبے پر ہم پہنچیں گے کیسے, کس طریقے سے پہنچیں گے, وہ ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہوا. پوائنٹ نمبر 2, دھوکہ اور گریہ اور مدبہ کا فرق. مولانا کا فن دیکھونی, دھوکہ یعنی رونا, نام پر رونا بھی ثواب ہے, رونے جیسا چہرہ بنانا بھی ثواب ہے, لوگوں کو رلانا بھی ثواب ہے. آنکھوں میں اگر مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو آ جائے تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ سارے گناہ انسان کے معاف کر دیے جائیں گے اگر غم حسین میں اتنا سا بھی آنسو نکل آئے. یہ بکا ہے. اور رونے کے کئی درجات ہیں. ندبہ اس رونے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر رویا جائے, زور زور سے رویا جائے, چیخ چیخ کے رویا جائے اور رو رو کر اور مظلوم پر رویا جائے. اور مظلوم پر رویا جائے, خالی رویا نہیں جائے بلکہ جس کے اوپر رویا جا رہا ہے اس کے حالات اور اس کے صفات بتا کر رویا جائے. مولا کیا بتانا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ مولا کہنا چاہتے ہیں خالی رونا کافی نہیں ہے بلکہ روتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ میں کون ہوں, مجھے کیسے قتل کیا گیا, میری مظلومی کیا ہے, میرے صفات کیا ہیں, ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا, ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوا, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. یہ بتا کے رونے کا نام مدبہ ہے. صلوات علی محمد و علی اس کا مطلب فن درونی, اس کا مطلب یہ ہوگا ہمارے پاس گریہ کرنا, لیکن بتا کے گریہ کرنا کیوں رو رہے, کیوں گریہ کر رہے, کیوں چیخ رہے, کیوں تمہارے آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ چیز ہے. یہ دوسرا. اب تیسرا میں جا رہے ہیں بہت غور سے سنیے. شیعہ کو مولا نے اس لیے بلایا ہے کیونکہ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے. شیعہ بھائی مولا ایک ذمہ داری لے رہے ہیں. ذمہ داری کیا؟ شیعہ جب پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. یاد کرنا کیا مطلب؟ ہائے مولا نہیں, مولا کی صفات کو یاد کرنا, مولا کے مشن کو یاد رکھنا, مولا کے مقصد کو یاد رکھنا, مولا نے کس لیے شہادت دی ہے اس کو یاد رکھنا, مولا کے گھر میں جو ہے کس لیے اپنی چادر دی ہے اس کو یاد رکھنا, کس لیے قید ہوئے اس کو یاد رکھنا, کس لیے کوڑے کھائے اس کو یاد رکھنا, کس لیے پیاسے رہے اس کو یاد رکھنا, کس لیے یہ مصیبتیں بیان کی, یہ برداشت کی, اس کو یاد رکھنا. یہ مطلب ہوا میرے شیعہ. اب یہ کام شیعہ کر سکتا ہے سب سے اچھے طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ شیعہ وفادار ہوتا ہے, کیونکہ شیعہ عزت دار ہوتا ہے, کیونکہ شیعہ سچا ہوتا ہے, کیونکہ شیعہ کا دل پاک ہوتا ہے, شیعہ نفرت نہیں کرتا ہے, شیعہ کسی سے بیجا حسد نہیں کرتا ہے, شیعہ کسی کا مال نہیں کھاتا ہے, شیعہ غاصب نہیں ہوتا ہے, شیعہ چور نہیں ہوتا ہے, شیعہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے,
شیعہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے، شیعہ دھوکہ دھڑی نہیں کرتا ہے، شیعہ شراب نہیں پیتا ہے، شیعہ جوا نہیں کھیلتا ہے، شیعہ کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مولا نے شیعہ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے مولا نے شیعہ کو بلایا۔ مولا کہہ سکتے تھے مسلمانوں، تو لوگ تو بہت سے ہیں کہ نام مسلمان ہے، مثلا نام اس کا اسلام ہے، مگر وہ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے کہ نہیں، دوسروں کی ناموس کو توڑتا بھی ہے، دوسروں کے عزت کے اوپر گندی نگاہیں بھی ڈالتا ہے۔ عزیزوں، ایسا شخص نام اسلام ہونا، اسلام نام کا مذہب نہیں ہے، میں نے عرض کیا ہے اسلام کام کا مذہب ہے۔ اسلام یعنی اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اسلام یعنی تسلیم، اسلام یعنی اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینا۔ اب اگر کوئی اللہ کے حکم کے آگے اکڑا رہے ایسے، یعنی اللہ نے کہا شراب مت پینا تو شراب پی رہا ہے، جوا نہیں کھیلنا، لیکن نام اسلام ہے۔ ایک شخص کا نام ہے غلام علی، غلام علی یعنی کمبر، توجہ چاہتا ہوں اللہ، غلام علی یعنی کمبر یعنی ابو ذر، غلام علی ہے۔ اب نام ہمارا کیا ہے؟ غلام علی۔ کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ یزیدوں والا، ابو سفیان والا، بنی امیہ والا، تو ہم کہاں سے غلام علی ہو جائیں گے؟ ہمارے یہاں نام رکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ نام رکھو تو بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ کہ تم غلام علی ہو تو تمہاری سیرت کمبر جیسی ہونی چاہیے، ابو ذر جیسی ہونی چاہیے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اگر نام سے ہماری صفت میچ نہیں کر رہی ہے تو ہم غلام علی تو نہیں ہو سکتے، ہے کہ نہیں؟ اللہ محترم نامحرم، میں ایک بات آپ کے عرض کروں عزیزوں، نامحرم کو دیکھنا، نامحرم کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں۔ پردے کا مطلب کالا کپڑا بڑا سا پہننا نہیں ہوتا ہے، پردے اور حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو چھپایا جائے، اپنی گردن کو چھپایا جائے، چہرہ اتنا کھولا جائے، جائز ہے کھولنا جتنا آپ وضو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کلائی تک آپ چھپائیں، باقی حصے کو آپ کھول سکتی ہیں۔ پیر میں نامحرم کے سامنے پیر کو چھپا کے رکھیں، ہلکا سا موزہ چڑھا لیں پیر کے اوپر، بس یہ آپ کا، اور پورا کپڑا شلوار چپر جو بھی آپ پہنتے ہیں ایسا کپڑا پہن لیں، آپ کا حجاب ہو گیا، وہ واجب حجاب آپ کا ادا ہو گیا۔ امام باقر علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت خطرناک حدیث ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غلط کام کرتے ہیں۔ سنیں اللہ، میرے جوانوں خاص طور سے اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو دیکھیے، یہ دنیا جو چل رہی ہے نا، میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول پر چل رہی ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر تم گیہوں زمین پر بو گے تو کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ جو ٹماٹر نہیں، گیہوں نکلے گا۔ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، یہ اس کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول۔ اس دنیا کے اوپر یہی، جو کام کرو گے نتیجہ ویسے ہی ملے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کا احترام کو بہت توجہ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائی، مجھے آپ کی تعریف نہیں چاہیے، مجھے آپ کی بابا نہیں چاہیے، بس آپ کی توجہ چاہیے۔ تعریف تو مجھے پتا ہے نا، میں جن کے لیے پڑھ رہا ہوں میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اگر میرا دل میں خلوص ہے، اگر میری نیت پاک ہے، اگر میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں تو میری تعریف کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو بڑے کریم ہیں، وہ تو بڑے رحیم ہیں، وہ تو بڑے لطیف ہیں، وہ تو بہت کریم ہیں، اہل بیت علیہ السلام، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ اپنے چاہنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو،
تاکہ تمہارے چھوٹے تمہارا احترام. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی چھوٹا ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم اس چھوٹے کو نہیں دیکھیں، پہلے اپنے ماضی میں پلٹ کر جائیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں کی. یہ ادھر کا اثر آیا ہے ہمارے یہاں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر مولا اس سے خطرناک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسروں کی ناموس کا، دوسروں کی عزت کا، دوسروں کی خواتین کی عزت کا احترام کرو، عزت کرو، تاکہ لوگ تمہارے گھر کی عورتوں کی عزت کریں. خطرناک بات ہے نا. اگر ہم کسی نامحرم کو غلط نیت سے تاڑتے ہیں، غلط نیت کسی نامحرم پر ڈالتے ہیں اذان محترم، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری عورتیں ہمارے گھر میں چار دیواری میں محفوظ ہیں. بازار میں جائیں گی تو لوگ ان کے اوپر غلط نگاہیں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کیا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو قانون ہے نا کاز اینڈ ایفیکٹ کا اس جہان میں، اس سسٹم میں، آپ کا خیال رکھیے گا. تھوڑا سا کام کریں گے. کل انسان رہینۃ بما کسب، حدیث ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا مرہون ہے، اپنے اعمال کا رہین ہے، رہن پہ ہے. جو بھی اپنے اعمال کرے گا وہی اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. صلاۃ محمد ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. مولا کی تشریف فرماتے، مولا کے ہاتھ بھی وہاں پر تشریف فرماتے. اتنے میں ایک شہد کی مکھی آئی اور آنے کے بعد مولا حضور سرور کائنات یہ کا جو ہے وہ طواف کرنے لگے. طواف کرا کے یہ چکر لگانے لگے. شہد کی مکھی اس کی وہ خاص آواز ہوتی ہے نا، اس طریقے سے کرتے وہ آواز اس کی نکل رہی تھی. تو حضور متوجہ ہوئے ایک مرتبہ مولا کائنات کی طرف کہ کہتے ہیں کہ یا علی یہ بتاؤ کہ یہ تم جانتے ہو علی یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تمام شمع رسالت کے پروانے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، مگر حضور مخاطب ہوئے مولا کائنات کی طرف سے. سوال بھی اہل سے کیا جاتا ہے، سوال اہل سے کیا جاتا ہے. تو کہا کہ یا علی آپ کو پتا ہے کہ یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو اب دیکھیں آپ مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا. حضور مولا آپ بہتر بتا سکتے، پتا ہے، مگر آپ کے حضور میں زبان کھولے علی یہ کام نہیں کریں گے. آپ کے احترام میں، آپ کے عظمت میں اگر آپ حکم دیں گے تو کریں گے، تو حضور آپ بہتر جانتے ہیں، سرکار آپ بہتر بتا سکتے ہیں. یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ یا علی یا رسول خدا میں نے مکے مدینے کے باہر پہاڑ میں آپ کے لیے بہترین شہد تیار کیا. شہد چھتا ہوتا ہے نا، شہد نکلتا ہے نا، شہد کی مکھی کی چھتے سے شہد، بہترین شہد تیار کیا ہے. آپ علی کو بھیج کر اسے منگا لیں. توجہ چاہتا ہوں، آپ علی کو بھیج کر اسے منگا لیں. اس روایت کے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھی بھی مزاج صحابہ سے واقف ہے، اس لیے اس نے کسی امانت دار کا نام لیا. کیا ہے؟ مزاج سے واقف تھی، تاکہ امانت دار جانا. کیا رسول خدا آپ کے لیے تحفہ تیار کیا ہے شہد، اس کو آپ علی کو بھیج کر منگا لیں. اس کے بعد مولا نے سوال کیا رسول خدا نے شہد کی مکھی سے کہ اے شہد کی مکھی، آپ سمجھ جائے کہ میں یہ روایت کیوں پڑھ رہا ہوں. اے شہد کی مکھی
یہ بتاؤ کہ جب تم شہد بنانے کے لیے پھولوں سے رس نکالتی ہو تو وہ رس کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ میٹھے شہد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی غذا شہد ہے، اس میں قرآن کے مطابق اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ کیا ہے؟ شفا رکھی ہے۔ اے شہد کی مکھی، جب تم یہ رس نکالتی ہو تو کڑوا ہوتا ہے، یہ میٹھے شہد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول خدا، جس وقت میں یہ رس نکالتی ہوں اس وقت آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتی ہوں، جس کی برکت سے یہ کڑوا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بابا سے بلند صلوات مانگا گیا۔ دنیا کو سب سے اچھی غذا صلوات کے صدقے میں ملی، دنیا کو سب سے اچھی دوا اہل بیت پر صلوات کے صدقے میں ملی۔ بابا سے بلند صلوات مانگا۔ آگے بڑھ رہا ہوں، یہ ایک پوائنٹ اس کے بیچ میں عرض کر دیا میرے عزیز میرے دوستوں میرے بھائی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ صلوات ہلکی ہو گئی تھی آج پڑھنا بہت اہمیت ہے صلوات کی۔ صلوات کوئی بھی کام پھنس جائے کوئی کام جائز کام ہو جائز کام پھنس جائے صلوات پڑھیے انشاءاللہ صحیح ہو جائے۔ ایک نہیں جسوں بات کا تجربہ ہے میرا، تو حقیقت تو تجربہ ہے۔ اب اس شیعت کے مرتبے تک انسان پہنچے گا، وہ ذمہ داری کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہم کو دی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو دی ہے، جس کے لیے شیعہ کی پیدائش ہوئی ہے، جس کے لیے شیعہ قلب ہوا ہے، جس کے لیے شیعہ کو مخاطب بنایا گیا۔ اللہ نے ہمیں 3 طرح کے ذمہ داریاں دی ہیں اور 3 پروجیکٹس ہمیں دیے ہیں۔ 3 پروجیکٹس اللہ نے ہمارے حوالے کیے ہیں، جسے میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور 2 دنوں تھوڑا سا آپ کا وقت شاید میں آج زیادہ لے لوں، تھوڑا آج 5 منٹ 35 ڈیٹ بھی شروع ہوئی ہے اور تھوڑا 5-10 منٹ میں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں لوں گا، البتہ آپ کی اجازت سے انشاءاللہ۔ اگر آپ بور ہونے لگیں گے تو میں کم کر دوں گا اور اتر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں پڑھوں آگے۔ آواز آ رہی ہے نا صحیح؟ ٹھیک ہے۔ 3 طرح کے پروجیکٹ دیے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس غدیر، پہلا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس غدیر، دوسرا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس کربلا، اور تیسرا پروجیکٹ ہم کو دیا گیا ہے انتظار۔ کربلا، انتظار، غدیر۔ غدیر کا پروجیکٹ جن لوگوں کو دیا گیا ہے ان کو کہتے ہیں غدیری یا مولائی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا مولائی۔ کربلا والا پروجیکٹ جن لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں عزادار۔ کیا کہتے ہیں؟ عزادار۔ انتظار والا پروجیکٹ جن لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں منتظر۔ 3 پروجیکٹ ہمارے حوالے ہیں، ایک غدیر، ایک کربلا، ایک انتظار۔ غدیر والا پروجیکٹ غدیری اور مولائی کے حوالے ہے، یہ ایک پوسٹ ہے، غدیری ایک پوسٹ ہے، مولائی ایک پوسٹ ہے۔ کربلا والا جو پروجیکٹ ہمارے حوالے کیا گیا ہے، جس کے حوالے یہ پروجیکٹ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عزادار۔ عزادار ایک پوسٹ ہے۔ عزادار یعنی ماتم کرنا نہیں، گریہ کرنا نہیں، عزادار ایک پوسٹ ہے۔ انتظار والا پوسٹ، انتظار والی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ منتظر کی۔ منتظر بھی، منتظر امام، یہ ایک پوسٹ ہے، امام کا منتظر ہونا، یہ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ غدیر ایک پروجیکٹ ہے، کربلا دوسرا پروجیکٹ ہے، اور انتظار تیسرا پروجیکٹ ہے۔ اب جو منتظر ہے
در حقیقت وہی عزادار ہے، جو عزادار ہے در حقیقت وہی مولا ہی ہے، بس کام جو ہے وہ زندگی کے الگ الگ شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان تینوں کو جو سپروائز کر رہا ہے اوپر سے اسے کہتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب۔ جب غدیری اور عزادار اور منتظر کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا جاتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے شیعہ۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کی خدمت میں شروع کر رہا ہوں شیعہ غدیر والا جو پروجیکٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں شاید کل تک کی مجلس میں اگر موقع ملے گا میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر نہیں ملے گا موقع تو بہت جلدی کم سے کم اس کو چھیڑتے ہوئے نکل جاؤں گا، اور کبھی اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اور زندہ رہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تھوڑی سی اکیڈمک گفتگو ہوگی، ایک علمی گفتگو ہوگی، لیکن آپ کی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر غدیر والے پروجیکٹ میں میں وارد ہونا چاہتا ہوں کہ غدیری کیا ہے، غدیر کا مطلب کیا ہے، اور ہمارا مولائی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے مولائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محفلیں کر لیں اور خوش ہو جائیں کہ مولا بنے غدیر، علی مولا بنے غدیر میں اور بابا سبحان اللہ کیا کہنا، یہ غدیری اور مولائی کا کام نہیں ہے۔ خوش ہونا خود تقاضا ہے، ولایت محبت کا تقاضا ہے کہ جیسے ہی اس میں اہل بیت آئے گا مومن خوش ہو جائے گا، فوراً اس کا چہرہ کھل اٹھے، یہ تقاضا ہے، یہ لازمی بات ہے، جیسے ہی آئے جیسے یہ ہے بھی حدیث میں ہے کہ حب علی جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے اور بغض علی کفر و نفاق کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حب علی پہلا عزادار پوسٹ ہے، عزادار خالی ماتم کرنا نہیں، خالی مجلس کرنا نہیں، خالی رونا نہیں، یہ تقاضا ہے محبت اہل بیت کا کہ ان کے غم میں ہم روئیں گے، یہ تقاضا ہے ان کی محبت کا اور ان کی ولایت کا کہ ہم غم منائیں، یہ تقاضا ہے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ لیکن عزادار کا کام صرف یہ نہیں ہے، عزادار کا کام صرف یہ نہیں ہے۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں عزیزوں، دیکھو بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت۔ عزادار کا کام صرف یہ نہیں ہے، عزاداری جو ہے، عزاداری یعنی غم منانا، یعنی سوگواری، ٹھیک ہے، غم منانا، سوگواری۔ امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام سے پہلے مکے میں، مدینے میں، عرب میں ماتم ہوتا تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مر جاتا تھا تو لوگ غم میں اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے تھے، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے تھے، اپنے سر پہ ہاتھ مارتے تھے، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، تو غم مناتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز ہے، نہیں، وہ غم منایا کرتے تھے۔ عزاداری سوگواری ہوا کرتی تھی، لوگ عزاداری کرتے تھے، کالا کپڑا، کالا پرچم بھی اپنے گھر پہ وہ لگاتے تھے کہ یہ گھر جو ہے وہ عزادار ہے، یہاں کوئی مر گیا ہے۔ اہل بیت سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا، لیکن فرق کیا ہے اہل بیت سے پہلے کی عزاداری میں اور کربلا کے بعد کی عزاداری؟ کربلا سے پہلے عزاداری، سوگواری صرف غم کی علامت ہوا کرتی تھی، لیکن امام حسین کے بعد سے عزاداری ظالم کے خلاف آواز احتجاج بن گئی ہے۔ سلوات پڑھو محمد والے توجہ ہے، عزادار ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے والا انسان بن گیا امام حسین کے بعد سے، اہل بیت علیہ السلام کے بعد سے۔ عزادار یعنی ظلم قبول نہیں ہے، عزادار یعنی ظالم قبول نہیں ہے، عزادار یعنی ناانصافی قبول نہیں ہے، عزادار یعنی مظلوم کے اوپر تجاوز قبول نہیں۔ کہیں بھی کوئی نہ خالی کربلا، کہیں بھی دنیا میں عزادار ظلم قبول نہیں کرے گا، یہ عزادار۔ اچھا، پھر میں دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عزاداری پوسٹ کیسے بنی، اس کی اہمیت کیسے بڑھ گئی۔ اہل بیت علیہ السلام سے بھی غم منایا جاتا تھا، ان سے پہلے بھی عزاداری ہوا کرتی تھی، سوگواری ہوا کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے کبھی آپ نے تاریخ میں سنا ہے کہ کسی کو غم منانے سے روکا گیا ہو؟
کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کو ماتم کرنے سے روکا اہل بیت سے پہلے کہ نہیں غم نہیں مناؤ، غم منانا بدعت ہے، غم نہیں مناؤ، غم منانا بری بات ہے، آنسو آنا بری بات ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد سے غم منانے پر اور آنسو آنے پر اور گریہ کرنے پر اور عزلانی کرنے پر فتوے کیوں آنے لگے؟ توجہ فرمائیے آپ، کیوں آنے لگے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے والی جو عزاداری ہوا کرتی تھی اس سے ظالموں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن امام حسین کے بعد والی عزاداری جو تھی اس سے ظالموں کی پولیں کھلنے لگی اور باتیں بڑی دور تک جانے لگی، تو فتوے آنا شروع ہو گئے، تو تکلیفیں شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ عزاداری خاصیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے ذرا اب یہاں پر یہ کربلا والے ہماری ذمہ داری ہے، یہ پوسٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. میں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں خدمت میں عرض کروں. پہلے ہم غدیر والے پروجیکٹ کو کرتے ہیں ایک روایت کے سہارے کے ساتھ. مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ چند انوار اترتے ہیں قبر، اس کے ساتھ چند انوار اترتے ہیں، اور جب اس کی قبر کو بند کیا جاتا ہے تو قبر روشن ہو جاتی ہے. ایک نور اس کی پیشانی پر ہوتا ہے، مثلا ایک نور اس کے پیر کی طرف ہوتا ہے، اس کی دائنی طرف ہوتا ہے، بائیں طرف ہوتا ہے، اور ایک سینے پر چمکتا ہوتا ہے. سارے انوار ایک دوسرے سے تعارف کرواتے ہیں کہ آپ کون ہیں. پروڈکشن وہاں پر اندر انوار کا شروع ہوتا ہے. تو جو نور مثال کے طور پر پیشانی پہ چمک رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی نماز ہوں. جو پیر کی طرف ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ نیکیاں ہوں جو اس نے چل کر انجام دی ہیں. ہاتھ دائنی طرف والا نور کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں. بائیں طرف والا نور کہتا ہے میں اس کی فلاں نیکیاں ہوں جو اس نے ہاتھ سے انجام دی ہیں. اور یہ انٹروڈکشن ہوتا رہتا ہے سارے انوار کا. اور اس کے بعد سارے انوار ایک بار مخاطب ہوتے ہیں کہاں پر؟ اس نور کی طرف جو سینے کے اوپر موسم ہوتا ہے، سینے کے اوپر جو متجلی ہوتا ہے، جلوہ نما ہوتا ہے. سب کہتے ہیں کہ آپ کون سے نور ہیں؟ تو وہ نور کہتا ہے کہ میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تم کو نورانیت ملی ہے، جس کی وجہ سے نمازیں چمکی ہیں، جس کی وجہ سے روزے چمکے ہیں، جس کی وجہ سے امر بالمعروف چمکا ہے، جس کی وجہ سے حج و زکات و خمس چمکا ہے. پھر آپ کون ہیں؟ تو وہ نور کہتا ہے میں ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوں. غدیر میں ہم کو کیا ملا ہے؟ غدیر میں ہم کو ملی ہے ولایت. غدیر کا مطلب کیا ہوا؟ غدیر کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر ظالم کی حکومت، غیر خدا کی حکومت ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہے. زمین پر طاغوت کی حکومت غدیری کو برداشت نہیں ہے. غدیری کو طاغوت کی حکومت، ظالم کی حکومت، ناانصاف بے انصاف کی حکومت برداشت نہیں ہے. ایک غدیری کا پروجیکٹ یہ ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اپنی باتوں کو، کہ ایک غدیری کا پروجیکٹ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ زمین پر حکومت علوی اور حکومت اہل بیت اور خلافت الہی کے قیام کی کوشش کرے. نہیں پہنچی بات نہیں؟ غدیر ایک غدیری کا جو پروجیکٹ ملا ہے، غدیر والا جو پروجیکٹ ہے، غدیر یعنی صرف محفلیں کرنا نہیں ہے، کہ مجلس میں بیٹھ کے واہ واہ کرنا نہیں ہے. سخت ہے غدیری بننا، سخت ہے کربلائی بننا، عزادار بننا، سخت ہے اذان محترم منتظر بننا. غدیری یعنی زمین پر اس کی ساری کوشش، اگر وہ گھر میں ہے تب، اسکول میں ہے تب، کالج میں ہے تب، جاب پر ہے تب، کہیں پر بھی ہے وہ، اگر وہ انجینئر ہے، اگر وہ آرکیٹیکٹ ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے، وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو، اس کی سانس ہر لمحہ اس فکر میں گزرے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے زمین پر حکومت علوی کے قیام کی کوشش کروں گا.
ہر لمحے ایک پیش امام کی بھی یہی ذمہ داری ہے. ایک غدیری پیش امام یہ ہے، ایک غدیری امام جماعت اور امام جمعہ یہ ہے کہ میں اس نماز کے ذریعے سے جو ثواب حاصل ہوگا، جو ہمارے پیچھے جوان ہیں ان کو غدیری بناؤں گا. ایک مبلغ کا کام یہ ہے، وہ ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی پوسٹ ہے اذان محترم. میں نے کل عرض کیا تھا وہ رسالۃ الحقوق والی بات، وہ روایت آپ کی خدمت. تو آپ جس پروفیشن میں جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنی ہماری لیاقت ہے، جتنی ہماری ایبلٹی ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تعطیل نہیں ہے، ہمارے یہاں چھٹی نہیں ہے. اصلاً ہمارے یہاں چھٹی نہیں ہے عزیزو. سنڈے از ناٹ ہالیڈے. ہمارے لیے سنڈے چھٹی کا دن نہیں ہے. چھٹی ہمارا مکتب تعطیل نہیں ہے. ہمارا مکتب ایکٹیو مکتب ہے. ہمارا مذہب ایکٹیو مکتب ہے. ہم ہر وقت فعال ہیں، ہر وقت تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت کام کر رہے ہیں. زندگی میں چھٹی ہمارے یہاں نہیں ہے. چھٹی کا تصور یہودیوں نے دیا ہے. چھٹی کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ اسلام میں ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ چھٹی ہو گئی ہے، فلاں دن چھٹی ہے. میں غلامی کر دوں گا آپ کو اگر آپ دکھا دیجیے کہ ایک روایت رسول خدا نے یا روایت نے کہا کہ اس دن چھٹی مناؤ. میرا دعویٰ ہے چھٹی ہمارے یہاں نہیں ہے. سنڈے کے دن دنیا میں چھٹی ہوتی ہوگی. آپ کا آفس بند ہے، آپ کا اسکول بند ہے، آپ کا کالج بند ہے، سب سنڈے کے دن، لیکن چھٹی نہیں ہے. سنڈے کے دن کام کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. سنڈے کے دن اسکول نہیں ہوگا مگر گھر کے تو کام ہوں گے نا. گھر کا اے سی خراب ہو گیا ہے، وہ بنوانا ہے، گھر کا سامان لا کے رکھنا ہے، ماں کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا ہے، والد کا بڑا سامان، یہ بھی ایکٹیویٹی ہے، یہ کام ہے نا. والدین کی خدمت کرنی ہے. اذان محترم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے یہاں چھٹی، جمعہ چھٹی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سعودیہ میں اور اسلامی ممالک ایران وغیرہ میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے نا. چھٹی نہیں ہوتی ہے وہاں. کام تبدیل ہو جاتا ہے. جمعے کے دن عبادت کرنا ہے، نماز جمعہ کے لیے تیار ہونا ہے. جمعہ کے دن اعمال ہیں، دعائیں، صبح سے دعائیں، اس کے بعد اعمال روز جمعہ، سب وہ کیا ہے؟ ایکٹیویٹی ہے. روحانیت کو، اپنی روح کو مضبوط کرنے کا کام ہے. جمعہ سردار ایام ہے، سید الایام ہے. اس لیے کیونکہ جمعے کے دن خاص طور سے انسان اپنی روح کو مضبوط اور پاک و پاکیزہ بنا سکتا ہے. چھٹی کا دن نہیں ہے. سب آپ محمد والے ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کا تعلق ولایت سے اور بہت گہرا تعلق ہے ولایت سے. نماز کا تعلق ولایت سے، روزے کی قبولیت ولایت سے. حج ولایت، ہر جگہ ولایت کار فرما ہے. لیکن یہ ولایت ہے کیا چیز؟ کون بتا سکتا ہے؟ یہاں پر کون ایسا جیالہ ہے جو بتائے کہ ولایت کے کیا معنی ہے؟ مولانا کو چھوڑ کر، قبلہ کو چھوڑ کر کون بتائے؟ ایک عرصے سے ہزاروں مجلسیں ہم نے سنی ہیں. یہاں پر مجلسوں کا اب جو مجلسیں سنی ہیں، اب یہاں پر کیا بتائیں گے آپ؟ ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت یعنی محبت ہے اہل بیت نہیں. ہم پہلے نمبر پہ مولا سے محبت کرتے ہیں، برادران اہل سنت چوتھے نمبر پر مولا سے محبت کرتے ہیں. اب ان کے یہاں ہے نا یہ، چاہے مانے چاہے نہ مانے، ٹھیک ہے. ہم پہلے نمبر پر اطاعت نہیں، ہم پہلے نمبر پر امام اور خلیفہ مانتے ہیں، چوتھے نمبر پر امام اور خلیفہ مانتے ہیں. اطاعت ہو گئی نہیں. پھر کیا چیز ہے؟ بہت جلدی ہے. ولایت کی جو لٹرلی میننگ کرنے جا رہا ہوں، ولایت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے والایا. کہاں سے نکلا ہے؟ والایا. ٹھیک. متولی، ولی، ولایت، مولا، یہ سارے کے سارے جو ورڈ ہیں یہ ایک ہی خاندان کے ہیں. مولا، مولانا، مولانا، مولا کا آگے نہ لگا دیا، کہتے ہیں نا
اسی سے آیا ہے ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. کتنی خوبصورت آیت ہے جس نے مولا کائنات کی ولایت کو ثابت کیا ہے لوگوں کو لالچ دے دے کر. لوگوں کے اندر امیدیں آئیں. مثال کے طور پر عرض کروں آپ کی خدمت میں، عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات کا سہارا دیں محمد تمہارا مولا اللہ ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا مولا، تمہارا سرپرست، تمہارا سب کچھ مولا اللہ. ورسول، اور کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور اہل ایمان. یہاں پر آ کے آیت رکی نہیں، لوگ خوش ہو گئے کہ ہم بھی مولا، رسول بھی مولا، اللہ بھی مولا. پھر آیت میں آگے بتانا ہر اہل ایمان نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور ہر نماز قائم کرنے والے اہل ایمان نہیں. اللہ رسول تو کلیئر ہو گیا. اہل ایمان انسان کہے ہم تو مومن ہیں لہذا ہم بھی ولی ہیں، لیکن نہیں، ہر اہل ایمان ولی نہیں ہے. میری طرح متوجہ ہے. ہر اہل ایمان مس ہو جائے گی بات. ہر اہل ایمان ولی نہیں ہے. کون اہل ایمان ولی ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ آگے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نماز قائم کرتے ہیں، مولانا کو بلاتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں تو ہم بھی ولی ہو گئے. نہیں، ہر نماز قائم کرنے والے نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی زکوٰۃ دینے والے بھی دنیا میں بہت ہیں. وہ کہیں گے کہ ہم اہل ایمان بھی ہیں، ہم نماز بھی قائم کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. پھر آپ نے اگر کرنا ہر اہل ایمان نہیں، ہر نماز قائم کرنے والا نہیں، ہر زکوٰۃ دینے والا نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو حالت رکوع میں دیتے ہیں. پوری تاریخ چھان ماریے آپ، تفاسیر چھان ماریے، سوائے ایک شخصیت کے آپ کو کوئی دوسری شخصیت نہیں ملے گی جو اہل ایمان بھی ہے، جو نماز بھی قائم کرتی ہے، جو زکوٰۃ بھی دیتی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے. اور وہ شخصیت مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ذات ہے. یہ ولایت، یہ آیت کہتے ہیں آیہ ولایت. اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت. اچھا ولایت ہے کیا؟ ولایت کے معنی ہوتے ہیں، دور بڑے اس کا ولایت کے معنی ہوتے ہیں جڑے رہنا. ولایت جو ہے معنی ہوتا ہے چپکے رہنا، ایک کے پیچھے ایک، اس طریقے سے رہے کہ بیچ میں جدائی کی گنجائش. یہ اس کی میننگ ہے. ولایت کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جو غدیر سے ہم کو ملے ہیں. ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا، دو دوست تھے، ایک شیعہ اور ایک غیر شیعہ. ان دونوں میں آپس میں یہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ولایت کے معنی جو مولانا نے بیان فرمایا ہے وہ کچھ اور ہے. اب آپ لوگ جو ولایت کا معنی کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. نہیں، ولایت کا معنی لوگوں کو جمع کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا، بتانا چاہتے تھے کہ ولایت کا معنی یہ ایک مطلب تو مولا مولا یعنی جائے میں جس سے محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا جس کے دل میں میری محبت ہے اس کو علی سے محبت کرنی چاہیے. یہاں پر ولایت کے معنی محبت کی. اچھا نہیں، ولایت کے معنی اور بڑے ہیں. میں بھی آپ کو اور بڑے ہیں ولایت کے معنی. نہیں، ولایت کے معنی محبت کے، صرف اس کے علاوہ ہم نہیں مانے. ارے نہیں بھائی، آپ دیکھیں وہاں پہ قریب تھا، دھوپ تھی اور لوگوں کو جمع کیا، بجائے کا نمن بنایا، لوگ پریشان تھے، کوئی سایہ نہیں تھا وہاں پہ، بہت لوگ جو ہیں وہ رحمت میں تھے. پھر یہ اعلان کیا ہے، خالی یہ بتانے کی تھوڑی کیا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں. نہیں، محبت مانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ صاحب چلے گئے اپنے کام میں مصروف ہوئے. جب اب میں آپ کو اس ولایت کے معنی کی شدت کی طرف لانا چاہتا ہوں.
وہ صاحب گئے اور جانے کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جو غیر شیعہ تھے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور کام کرنے لگے، اور جب ان کا کام اپنے شباب پر پہنچا تب ان دوست کا جو شیعہ تھے ان کا فون آیا کہ اسلام جلدی سے بات کیا ہو، ایک ضروری کام ہے اور کوئی ضروری بات بتانی ہے تم سے، تو بتا دو فون میں، نہیں فون پہ بتانے والی بات نہیں ہے، جلدی بات کیا ہو، 1 کلومیٹر دور ان کا آفس ہے، چھٹی لی ہوگی زحمت بھاگے تو آئے، ہم کا جلدی آؤ، اگر نہیں آؤ گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو کیا بات ہے بتاؤ۔ تو بھاگتے ہوئے اپنے دوست جو شیعہ تھا اس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ہاں کیا ہوا بتاؤ، یہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کرتا ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، فون میں نہیں بتا سکتے تھے تم، کام چھوڑ کے اتنے دور سے گرمی میں آئے ہو صرف یہی سننے کے لیے کہ تم مجھ سے کہو کہ آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، رسول خدا نے مسلمانوں کو جو روکا تھا دھوپ میں، جو مسلمانوں نے اتنی زحمت کی تھی، وہ یہ بتانے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ ولایت کے معنی محبت کے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ یہ پروجیکٹ ہے، اب ولایت کا مطلب کیا؟ ولایت کے دو رخ سرے، ایک سرا اور ایک سرا مولا کے پاس، ایک سرا اس کے پاس ہے، اس کی طرف ہے کہ جو مولا مانتا ہے، یعنی ہماری ولایت کے دو حصے ہیں۔ ولایت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی، ہمیشہ دو طرفہ، مولا اور مولا کو ماننے والا۔ مولا ولایت کے معنی کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتانا کرنے جا رہا ہوں، اس میں بہت اہم بات ہے، ادھر ادھر اپنی توجہ مت لے جائیں، تمرکز رہے۔ ولایت کے معنی بہت اہم ہے، اور یہ معنی اگر حل ہو جائے گا، یہ معنی اگر مان لیا جائے گا تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر اس پرچم تلے سارے مسلمان آ جائیں تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے مولا اس کے پاس ولایت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مولا کے پاس مکمل تصرف اور مکمل اختیار ہے، اس مولا کے پاس مکمل تصرف اور مکمل اختیار۔ یہ سرا جو ہماری طرف ہے، ہماری طرف سے مکمل تسلیم اور سبمیشن ہے، یعنی اگر ہم مولا مان رہے ہیں کسی کو تو اس کا ہمارے اوپر مکمل اختیار ہے اور ہماری طرف سے اس کے آگے مکمل تسلیم ہے، یعنی وہ ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہماری عزت پر، ہماری آبرو پر، ہماری سانسوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے کان پر، ہمارے دل پر، ہماری جسم پر، ہمارے روح پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اور ہمارا پورا وجود اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ یہ ہے ولایت، اور یہ ہوا مولا کا معنی۔ مولا وہ ہے کہ جس کا رسول خدا نے پوچھا الستو اولا بکم، کیا میں تم سب پر اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ اس کے معنی یہی تھے، کیا میں تمہاری جانوں کے اوپر، تمہارے مال کے اوپر، تمہاری آبرو کے اوپر، تمہاری اولاد کے اوپر، تمہاری پراپرٹی کے اوپر اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر مولا نے کہا فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا، یعنی جس کی جان پر میری ولایت ہے اس کی جان پر علی کی ولایت ہے، جس کے مال پر میری ولایت ہے اس کے مال پر علی کی ولایت ہے۔ مولا کو بچہ ہمارا ہے، بیوی ہماری ہے، پیسہ خرچ کر کے بارات لے کے ہم گئے، شادی کر کے ہم لائے، ولیمے میں لاکھوں ہم نے خرچہ کیا، اگر مولا آ کے کہہ دے کہ بیوی آج سے تمہاری نہیں تو نہیں، مولا کو طلاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کو بیٹا ہمارا، بچہ ہمارا، ہمارا خون، اگر مولا آ کے کہہ دے، مولا آ کے کہہ دے کہ بیٹا آج سے تمہارا نہیں تو نہیں، بڑی محنت کر کے پراپرٹی بنائی، آج سے تمہاری پراپرٹی نہیں،
اگر مولا کہہ رہا ہے تو نہیں. بچے کو جوان کیا اپنے بچے کو خود مولا کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے مر جاؤ, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولا ذرا رکیے ٹھہر کے نا جا کے مر جائیں گے. اگر مولا کہہ اذان ہے کہ نہیں, قرآن میں ہے کہ نہیں جناب نوح کے بیٹے کے لیے کہ جناب طوفان آیا وہ پہاڑ کو چلنے لگا, باپ ہے نا جوان بیٹا ہے, یہ جو ہے وہ غمگین ہونے لگا, گھر ہونے لگا بیٹے کے لیے, جب بیٹا بنا, بیٹا جو ہے وہ فاسق ہے, بیٹا جو ہے وہ کافر ہے, ان کی ہے بیٹا. اس کے باوجود اللہ کون ہے؟ اللہ مولا ہے نا, اللہ مولا ہے, رسول مولا ہے, مومنین مولا ہے, ہمارا تو بالکل زکات دیتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے دعا کی پروردگار میرا بیٹا ہے بچا مجھے. قرآن کی آیت انہ لیس من اہلک, نوح تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ تمہارا اہل نہیں ہے, تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی مولا نے کیا کیا؟ مولا نے کہہ دیا جدائی. اب میں آپ کی خدمت میں تاریخی جملہ, اگر آپ کی توجہ ہماری طرف ہے چیزوں تو آپ کی خدمت میں ایک تاریخی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جنگ جمل میں مولا نے اپنے اسی حق کے ولایت کا استعمال کیا تھا, کہا تھا کہ آپ پلٹ جائیں ورنہ میں اپنے حق کو استعمال کر لوں گا. نہیں فرمایا, مولا نے کہا تھا کہ میں اپنے حق کو استعمال کر لوں گا. یعنی اگر اپنے حق کا استعمال کر لیا اور کہہ دیا کہ آج سے بیوی نہیں, تو یہ ٹائٹل ملا ہوا ہے نا یہ بھی ہاتھ سے چھن جائے گا. سامنے والا سمجھتا تھا کہ یہ جو علی میں ملا ہے نا ولایت کا حق, اگر علی نے استعمال کر لیا تو یہ جو عزت تھوڑی بہت ملی ہوئی ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گی. صلوات علی محمد والے یہ ولایت کیا ہے؟ یعنی مکمل تسلیم ہماری طرف سے, مکمل تصرف ان کی طرف سے. اب دل ہمارا ہوگا دھڑکے گا ان کی مرضی سے, آنکھیں ہماری ہوں گی دیکھیں گے ان کے حکم سے جہاں انہوں نے دیکھنے کے لیے کہا ہے, زبان ہماری ہوگی چلے گی ان کے حکم کے مطابق, جہاں انہوں نے زبان چلانے کو کہا ہے وہاں زبان چلائیں گے, جہاں خاموش رہنے کے لیے کہا ہے وہاں خاموش رہیں گے, ہاتھ وہاں چلائیں گے جہاں انہوں نے کہا ہے, قدم وہاں لے جائیں گے جہاں انہوں نے کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے تسلیم ہے, سب کچھ تسلیم ہے, ان کا مکمل اختیار ہے. ہمارے اوپر نہیں خالی, پوری کائنات کے اوپر کیا ہے؟ مولائے کائنات ہے. کیا ہے؟ مولائے کائنات. کیا مطلب ہوتا ہے مولائے کائنات؟ کائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائن آیا ہے لفظ کون سے, کون و مکان کہتے ہیں نا, کون یعنی ہونا, کون یعنی وجود, مکان یعنی اس چیز کے ہونے کی جگہ. کائن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو موجود ہے. کائن کی مؤنث سے کائنہ, اس کی جمع ہے کائنات. ہر وہ چیز جو معرض وجود میں ہے, جس کے اوپر ہونا صادق آتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کائنات. اور جس چیز کے اوپر, اس پوری کائنات کے اوپر جس کا حق کے تصرف ہو اسے کہتے ہیں مولائے کائنات. اب میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ اگر یہ ولایت کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اب سوال نہیں کریں گے کہ چاند دو ٹکڑے کیوں ہوا, انگریزوں نے کلمے کیوں پڑھے, سورج کیوں پلٹا, آگ گلزار کیوں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آگ, سورج, چاند, تارے, ہوائیں, درخت, جانور, انسان, جن, ملائک, سب کے سب موجود ہیں. جو چیز موجود ہوتی ہے اسے کائنات کہتے ہیں, اور جس کا تصرف کائنات پہ ہوتا ہے اسے مولائے کائنات.
کس نے پلٹایا؟ اہل غیرے نے نہیں پلٹایا، اور دنیا میں کسی اہل غیرے کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوا، تاریخ گواہ ہے، کسی کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوا، سورج پلٹایا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ غور فرمایا کیسے حل کریں گے اس کو، اس معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ مجھے پڑھنا کچھ اور کر کے بات نکل آئی، وقت ایک اکٹھا ہو گیا، کیسے حل کریں گے بات؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر نظام شمسی میں، نظام فلکیات میں ایک ستارہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، سب اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہیں، نظام شمسی ہے نا، نظام ٹیچر حضرات جو ہیں یہاں پر وہ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ آسمان یہ فلک جو فلکیات ہیں، جو علم فلکیات سے جو ہے انہوں نے کشف کیا ہے، یہ سارے کے سارے سیارے، سارے کے سارے تاریخ وہ اپنی جگہ کے اوپر، اپنے مدار کے اوپر حرکت کر رہے ہیں۔ زمین اپنی جگہ پر حرکت کر رہی ہے اور اپنی جگہ پر حرکت کرتے کرتے اپنے مدار پر بھی گھوم رہی ہے، اور یہ سسٹم ایسا پیچیدہ ہے کہ اگر ایک ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پورے سیارے جو ہیں وہ آپس میں بھڑ جائیں گے اور جہان اور کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے، کلیپس ہو جائے گا ایک ستارہ بھی اگر اپنی جگہ سے، کیونکہ وہاں پہ گریوٹی ہے تو سب ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچے ہوتے ہیں، یہ نظام بنا اس طریقے سے ہے۔ اور خالی تارے نہیں، گیلیکسیز ہیں، ہر گیلیکسی کا اپنا آربٹ ہے، ہر اس گیلیکسی میں اس ستارے کا اپنا ایک آربٹ، اپنا ایک مدار ہے جہاں پر وہ گھوم رہے ہیں۔ اگر سورج اپنی جگہ سے ہلتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، واپس آتا ہے اپنی جگہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو درہم برہم ہو جانا چاہیے۔ سائنس کہتی ہے کہ نہیں، سائنس کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے دنیا درہم برہم ہو جائے، لیکن روایت کہتی ہے کہ نہیں، سورج پلٹا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کیسے اس کو آپ حل کریں گے؟ اس معاملے کو آپ کیسے حل کریں گے؟ اس معاملے کو آپ کیسے حل کریں گے؟ حضرات محترم، بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خالی سورج دیکھنے میں پڑتا ہے، سورج دیکھنے میں پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں جب ہم ویڈیو چلاتے ہیں، ڈی وی ڈی چلاتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، ریموٹ میں ایک فارورڈ بٹن ہوتا ہے، ایک ریوائنڈ بٹن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈی وی ڈی ہوتی ہے، جب ندیم سرور صاحب کا نوحہ سن رہے ہیں، کسی مشہور نوحہ خان کا نوحہ سن رہے ہیں، کیونکہ بہت سے نوحے ہمارے یہاں بہت توجہ چاہتا ہوں، نوحے ہم سن رہے ہیں، اور نوحے سنتے سنتے بیچ میں ہمیں ایک نوحہ ان کا بہت پسند آیا، وہ نوحہ ختم ہو گیا، تو دو طریقے سے ہم ریوائنڈ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس تصویر آتی رہے گی تو ندیم سرور صاحب جلدی 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 پیچھے جائیں گے، ہے نا، جلدی 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 جلدی، جیسے نوحہ ختم ہوا ہم نے ریوائنڈ بٹن دبایا پلے کے ساتھ، تو جلدی 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 ویسے ہی پیچھے گئے اور پھر پلے دبا دیا، تو ویسے ہی پھر سے اسی شروع سے میں نے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آیا آپ کو نظام فلکیات میں کیا ہوا؟ سارے کے سارے سیارے اپنی جگہ کے اوپر اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں۔ مثال کو تو زمین ایسے گھوم رہی ہے، چاند ایسے گھوم رہا ہے، زہرہ کسی اور ڈائریکشن میں گھوم رہا ہے، لیکن گھوم سب رہے ہیں، لیکن سب گھوم رہے ہیں اپنے ایک مدار کے اوپر ایسے۔ اگر زمین جو سب اپنے مدار پر گھومتے رہے، ایک ایسے ہو جائے تو سب لڑیں گے، ایک ایسے ہو جائے، لیکن اگر سب ایک ساتھ ریوائنڈ ہونے لگے، سب ریوائنڈ ہونے لگے، تو حضرات محترم سورج پلٹا تھا ظاہراً، پلٹا ظاہراً سورج تھا، لیکن ریوائنڈ جو ہے وہ پوری فلکیات کی۔ بھائی ہم نے جب ریوائنڈ کیا تھا تو ندیم سرور صاحب پیچھے گئے، سیدھی الٹی گھومی، ڈی وی ڈی الٹی گھومی، ڈی وی ڈی پلیئر میں کوئی مشکل آئی؟ چلی؟ خراب نہیں ہوئی؟ ٹی وی اسکرین خراب ہوئی؟ کہا نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ریوائنڈ کیا تھا اپنے ریموٹ کے ذریعے سے۔ بس یہاں پر میں ایک جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں ٹیکنیکل سا، کہ بس جس کے ہاتھ میں کائنات کا ریموٹ ہوا کرتا ہے اسے مولا
तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम दुश्मनाने ज़माना से, दुश्मनाने खुदा से, दुश्मनाने इस्लाम से और दुश्मनाने मोमिनीन से, जो आपको जगह जगह पे आपके कल इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा जिहाद की बात है। अब मुझे आज अर्ज़ करने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, ये बातें निकल आई तो मैंने कहा इनको भी थोड़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। ये ज़रूरी भी थी ये बातें, ये बात क्लियर होना भी ज़रूरी थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे अज़ीज़ों, मौजूद है ये खाली सूरत के साथ नहीं, हारून मक्की का वाक़या मौजूद है आपके सामने। हारून मक्की क्या है? लोग आए कहने के मौला से कि मौला हम आपके शिया हैं, ठीक है तो जाओ तंदूर में कूद जाओ, क्या बात कर रहे हैं, मर जाएंगे, गल जाएंगे, खा जाएंगे। इतने में हारून मक्की वाली लेते, जैसे ही हारून आए, हारून दरवाजे से दाखिल हुआ, हारून तंदूर में कूद जाओ। हारून ने अगर कहा, न मगर कहा, न हिफ न बट, बड़ा सांस ले लीजिए, बड़ा पानी पी लेना, क्या कुछ नहीं। हारून घर से आ रहे थे, तंदूर में कूद जाओ, चले गए, कूद गया, कह रहे हैं कि मरो जल गया होगा, मर गया होगा, खत्म हो गया होगा, बना हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, क्या कर दिया आपने, चाहने वाले जान ले लिया आपने, अजीब बात है, अजीब मौला है आप, इस तरह की बात शुरू जाके देखो तंदूर में। अब जो देखा तो दो मुझे हुए हैं। एक मौज़ा ये हुआ है कि हारून जिंदा है और तिलावत कुरान कर रहे हैं, दूसरा मौज़ा ये है कि आग गुलजार बनी। हम मौला ये जिंदा है, हम यही तो बताना चाहते हैं कि हम हारून के भी मौला हैं और आग के भी मौला हैं। मौला यही बताना चाहते हैं ना कि हम आग के भी मौला हैं और हारून के भी मौला हैं। जब हारून से कहा कि जान दे दो तो आग से कहा कि जलाना नहीं। ये विलायत हमारे वजूद का हिस्सा होता है। हर लम्हा किसी भी मकाम पर हम ताबूत की हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। किसी भी लम्हे जालिम की हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। चाहे जितना झुकाया जाए, चाहे जितना मारा जाए, चाहे जितना डराया जाए, अली का चाहने वाला खौफज़दा नहीं होता। अली का चाहने वाला ज़बान कटा देता है मगर बातिल की तारीफ नहीं करता। अली का चाहने वाला गला कटा देता है। ये विलायत से चीज़ हमको कहाँ से मिलती है? जब मौला है तो सर एक ही जगह कम होगा, मौला है तस्लीम एक ही जगह पे होगी। जनाब मुस्लिम ने अमीर से कहा कि अमीर को सब अमीर हुसैन और नेमल अमीर, मेरा मौला सिर्फ हुसैन है और उससे अच्छा मौला हो नहीं सकता है। मेरा ये मीसम कहते रह गए जितनी बातें इस विलायत से करी कि विलायत का नतीजा क्या होता है, पढ़ने में काश मेरे पास और इंशाअल्लाह कल पूरी करने को कल ज़्यादा लूँगा और कल बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। और ये जिहाद एक मुक़द्दस अमल जो है पूरे दिन का, इसके बारे में तो कहा जाता है ना जिहादी, ये मैं इसके सिलसिले में थोड़ी सी आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा, बोलूँगा कि दरअसल कौन है जिहाद। किसी विलायत के ज़िम्मे आएगा, किसी करबला के ज़िम्मे आएगा और किसी इंतज़ारी, तीनों प्रोजेक्ट जो है इसी ज़िम्मे में आएगा, इसी ज़िम्मे में आएगा। और अब आज के ज़माने में अब ज़रूरत है कि मजलिसें अपना मुजज़ा दिखाएं। आज के ज़माने में जब जालिम बरदरे पैकार, आज ये जो आपको जालिम काम दिख रहे हैं ना, ये बनी उमैया का अपडेटेड वर्जन है, बस नहीं पता। उन्होंने आपके लिए प्लानिंग कर रखी है 100-150 साल पहले से। ये मत सोचिएगा कि हम बहुत जो है वो बचे हुए हैं ना, ये कसम खुदा दुश्मन है आपके, कसम खुदा दुश्मन है शियान अहले बैत। अबू सुफियान आया, मलाइका नाथ का हाथ को गस्प कर दिया गया। यहाँ बताया जाता है हम तो शियों के हितैषी हैं, हम तो शियों के हक के लिए लड़ने वाले हैं, हमको बोल दीजिए। आप सोचें, तारीख दोहराती है, तारीख हमारे लिए इबरत।
پاس آیا ابو سفیان پیسہ بھی ہے لوگ بھی بڑا خاندان ہے کہ علی قیام کر دیجیے ہم ساتھ دیں گے آپ کا حق لے لیا گیا ہے نا ہم ساتھ دیں گے آپ کو انہوں نے جملہ کہا اور پوری تاریخ کے لیے وہ جملے کو ثبت کر دیا گیا تم کب سے اسلام کے طرفدار ہو تم اسلام کے قسم خوردہ دشمن ہو تم ہمارے قسم خوردہ دشمن ہو تم ہمارا ساتھ دو گے تم صرف ساتھ اس لیے دو گے اسلام مل جائے یہ ساتھ تیشی اس لیے ہے شیعوں کے مسلمانوں میں جھگڑا ہو مسلمان آپس میں لڑ جائے یہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ جائے ایک کربلائی کی ذمہ داری کربلا ایک عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کربلا کی ایک عزادار کی ذمہ داری ہے یہ ہے امام حسین نے کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے کربلا امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا تو اب ایک عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ یزید وقت کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ یزید وقت کو ایک عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں چونکہ وقت نہیں لہٰذا میں نے بہت ایک جملہ خالی کہا یزید وقت چاہتا ہے کہ ہم غریب رہیں یزید وقت چاہتا ہے کہ ہم جاہل رہیں یزید وقت چاہتا ہے اپڈیٹڈ ورژن ہے نا اب وہ اس طریقے سے ہے یزید وقت چاہتا ہے کہ ہم جاہل رہیں یزید وقت یہ چاہتا ہے کہ ہم کمزور رہیں یزید وقت چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں یزید وقت چاہتا ہے کہ ہم پیٹی ایشوز میں پڑیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا قتل کر دیں یزید وقت چاہتا ہے کہ اس طریقے یہ تاغوت کا کام ہے یزید وقت فرعون اپنے زمانے کا یزید وقت تھا فرعون سمبل ہے تاغوت کا کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لڑتے رہیں تاکہ ہم ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں یزید وقت یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کمزور رہیں اور ہم ان پر آسانی سے حکومت کریں ان کو رسوا بھی کرتے ہیں آپ کی پلاننگ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر آپ شیعہ کے طالب ہیں اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے تو ایک پروجیکٹ کو لے کے چلنا ہے میرے دوستوں میرے بھائی اس پروجیکٹ کو آسان بناتا ہے عشق حسین مولا کا عشق کل میں نے جناب ام المؤمنین کے عشق کو آپ کی خدمت میں عرض کیا آج تھوڑا سا تذکرہ جناب ابوالفضل عباس میں پھر کہوں گا پھر جملہ دونوں کا کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کو بلا سکیں ذاکر کی اوقات نہیں ہے ذاکر کیا پڑے گا مسائل تو وارث حسین پڑھ سکتا ہے جس کی نظروں کے سامنے ہر وقت کربلا کی مصیبتیں ہوتی ہیں ہر وقت کربلا کی اور یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہمارے لیے اور امام حسین علیہ السلام نے ضمانت دی ہے وعدہ کیا تم آ جاؤ ہماری کشتی پر ہم ان کو بچا لیں گے ہم تم کو ہدایت تک لے جائیں گے ان کو مضبوط بنا دیں گے تم ہماری کشتی پہ آ جاؤ ہماری کشتی بہت تیز چلتی ہے ہماری کشتی میں بہت جگہ ہے آ جاؤ ہماری کشتی پہ سوار ہو جاؤ ہماری کشتی یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے عغیر پناہیان بہت بڑے اسکالر بہت مشہور اسکالر ہیں انگلش سبٹائٹلز کے ساتھ ان کی مجلسیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ زمانے میں ہم سید البیرانی ایک بڑے مرجع گزرے ہیں بہت بڑے عالم ہیں میں نے 10 محرم کی ان کی خدمت میں لائی ان کے پاس تو وہ رو رہے گریا کر رہے ہیں 10 محرم کی روزے عاشور ان کی آنکھوں سے اشک جاری کر تو وہ ایک مرتبہ میرے متوجہ ہوئے سید کہتے ہیں کہ جانتے ہو میرے جد امام حسین نے آخری وقت میں سجدے میں کیا کہا تھا نہیں آتا نہیں پڑا آج مناظر کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے جد نے آخری وقت میں سجدے میں پروردگار سے کہا تھا میرے معبود میرے پاس جو کچھ تھا وہ تجھے دے پروردگار جو کچھ میرے پاس تھا مجھے دے جو وعدہ میں نے تجھ سے کیا تھا پروردگار میں نے پورا کر دیا
جو وعدہ میں نے تجھ سے کیا تھا وہ میں نے پورا کیا، وہ سب کچھ تجھے دے دیا۔ میرے معبود اب تیری باری ہے، اب تیرے وعدہ کرنے کی باری۔ امام حسین اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں کہ میرے معبود جو کچھ تھا میرے پاس میرا اکبر تھا، میرے پاس میرا قاسم تھا، میرے پاس میرا حبیب جیسا دوست تھا، میں نے تجھے دے دیا۔ میرے پاس میرا حور جیسا سپاہی آیا تو میں نے تجھے دے دیا۔ میرے پاس پانی تھا لیکن میں پانی کی طرف نہیں گیا، پیاس قبول کر لی، اپنے بچوں کی پیاس تجھے دے دی۔ میرے معبود جو کچھ تھا میں نے تجھے دے دیا۔ میرا عباس تھا میں نے تجھے دے دیا، میرا اصغر تک میں نے تجھے دے دیا، لیکن میرے معبود اب تیری باری ہے، اب تیری نوبت ہے۔ اب تو نے جو وعدہ کیا ہے میرے معبود تو اس وعدے کو پورا کر دے۔ وعدہ کیا کیا ہے میرے معبود؟ تو نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، میرے معبود تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے نام پر جو بھی ہدایت مانگنے آئے گا تو اسے روکے گا نہیں۔ حسین کے نام پر جو بھی آئے گا، کتنا بڑا گناہگار ہو، کتنا بڑا بھی گناہگار ہے، اگر وہ حسین کے نام پر ہدایت مانگ رہا ہے تو اللہ روکے گا نہیں۔ پروردگار اب تو اپنا وعدہ پورا کرنا، اس لیے کہا ہے کہ حسین کی کشتی بہت بڑی ہے، حسین کی کشتی بہت بڑی ہے، حسین کی کشتی بہت تیز چلتی ہے۔ ایران میں بس میں جناب عباس کے تھوڑے سے مسائل کو تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ یقیناً آپ تک کے اوپر بھی بھر کے اپنے کاموں میں آپ نے مصروف ہے اور بھی اس ذکر کے لیے آئے ہیں۔ ایران میں ایک پروگرام آتا ہے زندگی پسند زندگی، اس پروگرام میں وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو ان کی روح جو چیزیں دیکھتی ہے وہاں پر جا کے انہوں نے آ کے بتایا ہے۔ ایک نوجوان ہے 23 سال کا، زندہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ ہم نے سبھی میڈیا کو اگر آپ جانتے ہو سرچ کیجیے گا یوٹیوب پہ، ہم نے اس پروگرام کو ڈالا ہے، جناب عباس کا معجزہ اس نام سے۔ تاکہ جوان کہتا ہے کہ میری روح، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، میری روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، میں اوپر سے دیکھتا ہوں، اپنی لاش کو دیکھ رہا ہوں، اس گاڑی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اسپتال لایا جاتا ہے ہمیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی لاش کے کنارے، سرانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی لاش کے سرانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے، ایک شہید آتا ہے اور آ کے ہم سے کہتا ہے، شہید مدافع احرام جناب زینب کے حفاظت کرنے والا ایک شہید جس کو IS والوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ آتا ہے کہتا ہے کہ ان کا نام ہے عبد المالکی، ایمان عبد المالکی۔ ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان مجھے معاف کر دو، میں نے تم کو بچپن میں ایک تماچا مارا تھا، تمہارا غرور ٹوٹ گیا تھا، تمہاری عزت جو ہے سب کے سامنے میں تماچا مارا تھا، سب بچوں کا تماچا مجھے اس لیے برا لگا تھا، بچوں کو تماچا لگا تو سب کے سامنے تماچا لگ رہا ہے تو عزت اور غرور ٹوٹ جاتا ہے، تمہارا عزت اور غرور ٹوٹ گیا تھا تو مجھے معاف کر دو، سارے کام میں شہید ہوں، سارے کام میرے ہاتھوں میں ہیں، بس اس ایک حق کی وجہ سے جو میں تم کو مارا تھا، تم نے حلال نہیں کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ میں حلال نہیں کروں گا، اس وجہ سے میرا سارا کام رکا ہے، مجھے معاف کر دو۔ تاکہ شہید، کوئی بھی شہید آ کے اپنے آپ کو معاف کروا سکتا ہے کسی کے حق کے ساتھ؟ نہیں، خاص طور سے میری شفاعت جناب عباس، جناب زینب، امام حسین علیہ السلام، یہ ان کی روح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، اور جناب عباس نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو خود مولا آئیں گے اور آنے کے بعد تمہیں شفا عطا کریں گے، تمہاری روح تمہارے جسم میں واپس ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر والے کوئی حدیث قصہ پڑھ رہا ہے، کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں سب لوگ، اور میرا جسم جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، میری روح نکل چکی ہے، میری روح نکل چکی ہے، میں زخمی ہوں پورے طریقے سے۔ تاکہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک طرف حدیث قصہ ہو رہی ہے اور اسی اثنا میں 3 لوگ آئے، جناب اسرائیل 2 فرشتوں کو لے کے آئے، ان میں سے ایک نے کہا چلو، میں نے کہا کہاں جاؤ؟ اس سے تو کہا گیا ہے کہ مجھے شفا دی جائے گی، کہا نہیں تمہیں چلنا ہے۔ جیسے ہی کہا کہ تمہیں چلنا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے 5 شخصیتیں ظاہر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہاں پر حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی، میرے والدین حدیث قصہ پڑھ رہے تھے، اس کے
صدقے میں میری صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے. تو کہا کہ 5 شخصیتیں آئیں. 5 شخصیتیں میں نے جب مجھے شفا مل گئی تب میں سمجھا کہ وہ 5 شخصیتیں کوئی اور نہیں بلکہ پنڈتن پاک تھے. کہنے لگے کہ یہ 5 شخصیتیں آئی تھی اور انہوں نے آ کے ایک جملہ کہا کہ اسرائیل اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے. اس کے لیے اللہ سے خاص اجازت دیکھنا ہے. عباس آ کے اس کو شفا دے دی. چلیے نہیں 5 شخصیتیں. یہ جوان جو ہے وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، اسے تکلیف ہے. کیوں نہیں آ رہے مولا عباس؟ کیوں نہیں آ رہے؟ محبت ہے، کیوں نہیں آ رہے ہیں آخر مولا؟ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بہت مایوس ہو کے سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ لگتا ہے کہ مجھے اس شہید نے دھوکہ دے دیا، کہیں کوئی عباس نہیں ہے، نہیں آئیں گے عباس، ان کو پتہ ہے نہیں آئیں گے. مایوس ہو گیا. میں مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ کسی نے کہا بیٹا مایوس مت، پریشان مت. تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اتنا وجیح چہرہ تھا کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ابوالفضل عباس. تو کہا میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا تم نے ابھی نام لیا ہے، میں ساتھی دشت کربلا، میں حسین کا بھائی ہوں. کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ تو مولا ہمیں نے اتنی تعریف کر دی آپ سے، کب سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا. مولا میں آپ کے اوپر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، مگر اب وہ بتانا شروع کر رہا ہے بچپن سے میں نے کیا کیا آپ کے لیے. وہ بتانا شروع کر رہا ہے بچپن سے کہ مولا میں نے بچپن سے آپ کا علم اٹھایا. بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب علم اٹھاتے ہیں تو بہت سے علم رکھے رہتے ہیں تو وہ بھاری علم اٹھانا چاہتے ہیں. میں ہم بھاری علم اٹھائیں گے، اپنے وجود سے زیادہ بھاری علم، اپنی طاقت سے زیادہ بھاری علم اٹھا کے لے کے چلتے بھی ہیں. مجلسوں میں جاتا تھا، کریا کرتا تھا، حیاتوں میں انجمنوں میں جاتا تھا، ماتم کرتا تھا. مولا آپ کے لیے کرتا تھا، آپ کا احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، مگر آپ سے محبت کرتا تھا اس لیے کرتا تھا. آپ کا کوئی احسان نہیں کیا، پتہ ہے کہ آپ کی محبت میں کرتا تھا. اتنے بھاری بھاری علم اٹھا کہہ رہا ہے مولا آپ کے لیے اتنے بھاری بھاری علم اٹھائے ہیں اور آپ نے آنے میں تعریف کر دی. تو یہاں پہ بتا دو تو میرے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کیا تم اتنا بھاری علم اٹھا سکتے تھے؟ کیا تم اتنا بھاری علم اٹھا سکتے تھے؟ تمہیں پتہ ہے تم علم اٹھاتے تھے بھاری نا تو ایک طرف سے میں علم کو پکڑتا تھا، ایک طرف سے یہ پر پکڑتے تھے. مولا فضیل عباس بابو ہمارے جی. اس کے بعد مولا نے اس کو شفا دی. تاکہ جس طریقے سے بچے کو گود میں لیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے اور میری جسم میں رکھو اور وہ زندہ ہو گئی. ڈاکٹر تعجب کر رہے تھے کہ کیسے زندہ ہوتی ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے. بابو ایک جملہ کہا کرے گی، جاتے جاتے مولا نے ایک جملہ کہا، کہنے دیکھو جانے کے بعد کسی سے نہیں کہنا کہ عباس نے تاخیر کی. جانے کے بعد کسی سے نہیں کہنا کہ عباس نے میری حاجت کو پورا نہیں کیا. دیکھو جانے کے بعد کسی سے میری برائی نہیں کرنا. میں دیکھو جانے کے بعد مجھے شرمندہ نہیں کرنا. میں ایک بار سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو چکا ہوں، اب دوبارہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا جنہوں نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہے، میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. جناب سکینہ کے سامنے میں شرمندہ، سکینہ کے سامنے میں شرمندہ ہو چکا ہوں. اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. بس میں نے اپنے ذہن کو قربان کر دیا تھی. مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. عباس میں تمہیں کیسے جنگ میں جانے کی اجازت دوں؟ تو میری فوج کے علمبردار ہو. اے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ اگر جانا چاہتے ہو، اے میرے بھائی اگر تم جانا چاہتے ہو تو جانے سے پہلے بچوں کے لیے ذرا پانی کا انتظام کرتے. کہاں دھوبی جلتش کہہ رہے ہیں، یہ آئے پیاس کہہ رہے ہیں. ابھی تو یہاں پر جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. آئے ذرا ایک کہنے پر آنے کے بعد کہتے ہیں یہ سکینہ جاؤ ذرا مشق لے آؤ. مشق لے کے آئی، یہ سوکھی ہوئی. کہتے ہیں کہ روایت کہتی ہے، میں نے عالم سے سنا، عبداللہ بنائیان یا آبا علی سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ مشق لے کے آئے تو اس مشق کی کیفیت یہ تھی کہ مشق سوکھ چکی تھی، نیچے کا حصہ ہلکا سا تر تھا
یعنی وہ امید کی طرف اشارہ تھا. فوراً آئی اور بچوں سے کہے بچوں اب ہم زیادہ دیر تک پیاسے نہیں رہیں گے, اب ہم زیادہ دیر تک پیاسے نہیں رہیں گے, تم لوگ وہ نہیں خم. 4 سال کا بچہ بچوں کو کیسے جو ہے وہ تسلی اور تشفی دیتا ہے. امید کیا ہے, کس بھروسے کہہ رہے ہیں, کس بھروسے کہہ رہے ہیں کہ بچوں تم زیادہ دیر تک پیاسے نہیں رہو گے. دیکھو مشق لے کے جا رہے ہیں اور پتہ ہے پانی لینے کون جا رہا ہے, میرے ابو عباس پانی لینے جا رہے ہیں. کیونکہ جب ابو میرے کسی کام کے لیے گئے میری آرزو پوری ہوئی ہے. میرے ابو پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. عباس نے ہم کو ہاتھوں میں لیا, مشق کو اپنے ساتھ لیا اور لے کے بڑھے ہیں شتہ فرات کی طرف. عزیزوں مجھے وہ واقعہ نہیں پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے فوج پر حملہ کیا. آخر میں عباس شتہ فرات پہ پہنچ گئے. فرات کے کنارے جانے کے بعد پانی کو چلو میں لیا اور چلو میں لینے کے بعد پانی کہہ رہا ہے عباس خود کو سیراب کر لوں. وفاداری کہہ رہی ہے کہ ایسی سیرابی کے اوپر ڈالا, یہ کیسی سیرابی ہے کہ میرا آقا اور مولا سے پیاسا رہے اور عباس زیادہ تو رحم سیراب ہو جائے. پانی کو واپس دریا میں ڈال دیا, تر کیا مشق کو پر کیا پانی سے اور اس کے بعد لے کے چلے ہیں. ایک مرتبہ پسر سعد کو حکم دیا, ایک مرتبہ پسر سعد نے ہرملہ کو حکم دیا, اے ہرملہ پانی خیمہ حسینی تک نہیں پہنچنا چاہیے, اگر پانی خیمہ حسینی تک پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا. عزیزوں شام سے علی کا شہر مجھ میں پانی بھر کر چلا ہے, لیکن عزیزوں جب علی کا یہ شہر نہر کے نیچے سے اوپر کی طرف آیا ہے, جب خشکی کی طرف آیا ہے تو اب اس فوج یزید نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی ہے. فوج یزید کے یہ ظالم پیڑوں کے پیچھے کمیندہ میں جا کے چھپ گئے ہیں. مولا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ لشکر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ روایت نے منظر لکھا کہ مولا کا گزر ایک کمین گاہ کے نزدیک سے ہوا. ایک شکی آگے بڑھا, اس نے بڑھ کے اسی ہاتھ کے اوپر وار کیا جسے علی نے وقت ولادت حضرت عباس چوما تھا. ایک مرتبہ دائیں ہاتھ پہ وار کیا, دائنا ہاتھ قلم ہوا, بائیں ہاتھ میں مشق لیا, بائیں ہاتھ پہ وار کیا. عزیزو علم کو سینے سے لگایا اور چاہا کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے, مگر ایک شکی نے پڑھ کے گرد آہنی مولا کی پیشانی پہ مارا, تیورا کے زمین پر گرے. ادھر سے مشق میں تیر لگا, آرزو کے ساتھ پانی بہنے لگا. آواز دیے مولا عباس کی خبر لیجئے. اب جو مولا نکلے ہیں خیمے سے تو 2 واقعات رونما ہوئے ہیں. ادھر علم گرا, سکینہ نے دیکھا کہ علم گرا, سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. ادھر عباس کے لیے حسین نے خود مرثیہ پڑھا, اے عباس الحال ان کا سراسری, ارے تمہاری جدائی سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اب حسین اور مولائی بنا دی. میرے معبود کے پروجیکٹ بندہ نے اور مولا نے ہم کو دیا ہے, اس کی ذمہ داری دی ہے. پروردگار بطور احسان اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ کرام حیات اعظام حاج اللہ خان نے سستانی دیگر خواجہ کرام کا سایہ ہمارے سنت والے ان کی حفاظت فرما اور ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے. اے میرے معبود میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اور جمعی اسلام کو سربلندی عطا فرما اور جمعی کفر نفاق کو سرنگون کر دے. اے میرے معبود میرے پالنے والے دشمنان اسلام, دشمنان شریعت, دشمنان حیدر کربلا, دشمنان شیعوں کو میرے معبود میرے پالنے والے ان کے ناپاک مقاصد کے ساتھ اس کو نابود کر دے. اے میرے مولا, میرے معبود میرے پالنے والے, میرے پروردگار تجھے حسین کی مظلومی کا واسطہ ہے, ہمیں ہر سال سے بہتر
اس عزاداری والے پروجیکٹ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود تجھے تیرے منتظر کا واسطہ ہے، پروردگار تجھے تیری حجت کا واسطہ ہے، میرے معبود تیری حجت کے صدقے میں میرے معبود ہمیں اس انتظار والے پروجیکٹ کو بہتر طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال سے ہمارے مولا کو راضی و خوشنود فرما دے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا